الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلا قال فيه: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انتہا. میرے محترم سامعین و مشاہدین و متابعین، آج کا درس اس کا موضوع ہے حقیقت میں صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اصول و اعتقاد اور یہ ان کا قاعدہ اور اصل بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا اعتقاد ہے، اسی بات کو اس فصل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی ہی جامعیت کے ساتھ مدلل طور پر بیان کیا ہے، اور اس کے متعلقہ تمام مسائل کو یہاں پر اپنی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس فصل کی آج کی پڑھی ہوئی عبارت کا ترجمہ پیش کر دوں کہ جس سے خود موضوع اپنے اصل کے اعتبار سے واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد میں موضوع کی قدر بسط و تفصیل کے ساتھ
وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ہے کہ ان کے دل، ان کی زبان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامت رہیں، دل بھی سلامت، زبان بھی سلامت، کہ اللہ تعالی نے اپنے قول میں مومنین، مسلمین اور ان کے طریق پر چلنے والے تمام مومنین کا وصف یوں بیان کیا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، کہ جو ان مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے بعد آئے، وہ یوں بولتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار تو ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم پر ایمان کے ساتھ سبقت لے جا چکے، پہلے ہی ایمان ہم سے لائے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کینہ نہ بنا جو ایمان لا چکے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو رؤوف ہے، رافت والا اور رحیم ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو صحیح سالم رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پیش نظر کہ آپ نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کی نسبت سے کوئی ایسی بات نہ دل میں رکھو نہ زبان سے کہو کہ جو ان کے مقام و مرتبے کے شایان شان نہ ہو۔ یہی لا تسبو کا معنی کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبو اصحابی، یا آپ کی صحیح حدیث آپ نے آگے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے، ما بلغ مد احدہم، تو ان صحابہ کرام کے ایک مد کو بھی
نہیں پہنچ سکتا ہے، ولا نصیفہ، اور نہ ہی آدھے مد کو وہ پہنچ سکتا ہے۔ عبارت کا ترجمہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس عبارت میں صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا اعتقاد ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، اسی کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے تئیں ان کے دل، ان کی زبان سلامت رہے، بڑی طور کی نہ دل میں ان کے لیے کوئی کینہ و حسد ہو، اور نہ ہی ان کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلے جو ان کے مقام و مرتبے کے منافی ہو۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس مسئلے کو عقائد میں کیوں شامل کیا گیا؟ اصل یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، آپ پر ایمان لانے والوں نے ایمان قبول کیا، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جان و مال کی قربانیاں دی۔ اہل ایمان دن بدن بڑھتے گئے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ تک ان کی ایک معتدبہ تعداد ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد بھی اسلام میں لوگوں کے دخول کا، اللہ کے دین میں دخول کا سلسلہ قائم رہا، مکہ فتح ہوا، اور پھر آپ نے اپنے آخری حیات میں اپنا حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور حج میں آپ کے ہمراہ لاکھ یا اس سے زائد آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہو گئی، اور انہی اہل ایمان کو، جن کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رہی اور وہ ایمان پر قائم رہے، ایمان ہی پر ان کی موت آئی، اسی گروہ مومنین کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء کا شرف حاصل ہوا اور ان کی وفات ایمان پر ہوئی، انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے، جن کا اپنا کتاب و سنت کی روشنی میں نہایت ہی بلند مقام و مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی عدالت، ان کی صداقت، ان کی فقاہت، ان کے صلاح و تقوی کے دلائل کتاب و سنت میں واضح طور پر موجود ہیں، جس کا ذکر قدر تفصیل سے
اگلے کسی بھی درس میں کیا ہی جائے گا. میں ابھی آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، اس کو اعتقادیات میں، عقائد میں کیوں شامل کیا گیا. وجہ یہ ہوئی کہ صحابہ کی بابت فتنے کے بعد، مقتل عثمان کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتنہ رونما ہوا، اسی دور میں ایسے گروہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں نہ اپنی زبان کو سالم رکھا، نہ اپنے دلوں کو سلامت رکھا، بلکہ صورتحال کچھ ایسی پیدا ہوئی کہ کئی گروہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے صحابہ کی شان میں، صحابہ کے متعلق ایسا موقف اختیار کیا جو کتاب و سنت کے دلائل سے میل کیوں نہیں کھاتے تھے، کہ جو عظمت بیاں ہوئی صحابہ کی کتاب اللہ کی آیات میں، اور جس عظمت کا، جس مدح و منقبت کا، جس فضیلت کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں کیا، اس پر ان کی نگاہ نہ رہی، بلکہ مختلف اغراض و مقاصد کے تحت ایسے مخالفین، ایسے ضالین، منحرفین گروہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کتاب و سنت کے نصوص اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرتے ہوئے صحابہ کے متعلق غلط روش اختیار کی اور کئی گروہ پیدا ہوئے. ایک گروہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ وہ تھا کہ جو صحابہ کی عظمت، ان کے تقدس، ان کے مدح و منقبت کتاب و سنت میں ان کی فضیلت کے معترف تھے اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے والے تھے، ان سے محبت اور ولا کرنے والے تھے، اور ان کو عدول و خیار قرار دینے والے تھے. اور یہی گروہ مومنین صادقین کا تھا، یہی گروہ تھا جس کو ہم سلف کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، صحابہ تابعین ومن تبعہم بإحسان کا گروہ. لیکن مقتل عثمان کے بعد جب فتنہ کھڑا ہوا تو ایک گروہ پیدا ہوا جو سبعیہ اور غالی شیعہ گروہ تھا، کہ جس نے ایک طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آل بیت کی محبت میں ان سے
سے موالات کے دعوے میں غلو کیا، حتیٰ کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یوں غلو و اطراء کیا کہ ان کو الہ تک کہہ ڈالا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی گروہ نے صحابہ کرام میں سے اکثر کے ساتھ عداوت و بغض کا اظہار اس حد تک کیا کہ صحابہ کی اکثریت کو کافر قرار دیا، اور یہ آگے چل کر کے باضابطہ ان کا باطل نظریہ بن گیا کہ الصحابۃ کلہم ارتدوا بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ او اربع، کہ جنہوں نے حد درجہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی کہ کہہ دیا کہ وفات نبی کے بعد سارے صحابہ ایمان سے مرتد ہو گئے سوائے 3 یا 4 کے۔ تو اسی فتنے کے نتیجے کے طور پر ایک گروہ کا اور وجود ہوا جو گروہ خوارج کا تھا، کہ ان لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ صحابہ میں سے اکثر و اغلب کو کافر قرار دیا، ان کے ساتھ قتال کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن معہ کو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن معہ کو کافر قرار دیا، اور ان کو مباح الدم والمال سمجھتے ہوئے ان سے قتال کیا، اور جن کے اپنے نظریات ہوئے، بالخصوص کبیرہ کے فاعل کے بارے میں ان لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ فاعل کبیرہ اپنے کبیرہ کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، آخرت میں وہ مخلد فی النار ہوگا، اور اپنے اسی اصول کی بنیاد پر اپنے فہم خاطی کا مصداق صحابہ تک کو سمجھا، اور اس طرح سے انہوں نے بھی صحابہ کی تکفیر کی۔ تو ایک گروہ خوارج کے برعکس اور ان کے مد مقابل کے طور پر ایسا بھی وجود میں آیا کہ جس نے آل بیت کی شان میں حد درجہ بغض و عداوت کا مظاہرہ کیا اور ان کو کافر کہا، وہ نسب العداء لآل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں نے اہل بیت سے عداوت کا کھلا اظہار کیا، اور یہ فرقہ نواسب کہلاتا ہے۔ ان کے ناصبی کہنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے شیعوں اور خوارج وغیرہ کے برعکس کہ شیعہ آل بیت میں غلو کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ان کے غلو کے مقابلے میں آل بیت سے مبرہن طور پر بغض و عداوت کا معاملہ رکھا۔ وکما قلت انہم نسبوا العداوت لآل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، اور یہی سے اہل سنت والجماعت اور الجماعہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا اور جس کے عقائد کا بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر ہے، ان لوگوں نے اس بابت کتابیں لکھی، رسائل تالیف کیے،
جس کے اندر صحیح موقف اور نظریے کو بیان کیا، صحابہ کرام کے بھی مقام و مرتبے کو بیان کیا، آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحیح مقام و مرتبے کو بیان کیا، اور ہر ایک کو اس کا حق دیا۔ اور عام بات یہ کہ صحابہ کرام کی جو مدح و منقبت والی بات تھی، جو ان کا مقام و مرتبہ تھا کتاب و سنت میں بیان، ان کی صداقت، ان کی ثقاحت، ان کی عدالت اور ان کی فضیلت تھی، اس کی روشنی میں ان کا مقام و مرتبہ متعین کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ حب و موالات یہ اہل سنت والجماعت کا شعار بن گیا، اور اسی لیے صحابہ سے ترضی، آل بیت سے حب و موالات، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے ترضی اور ان کے مقام و مرتبے کا اقرار و اعتراف اور اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اہل سنت کی ایک پہچان بن گئی۔ میں یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ صلاۃ علی النبی کا جو طریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور آپ کے آل پر صلاۃ، لیکن بعد میں اہل سنت والجماعت نے صلاۃ کے صیغے میں صحابہ کا، ازواج مطہرات کا بھی اضافہ کیا، اور اسی طرح سے ترضی کو خطبوں میں شامل کیا گیا، ترضی علی الصحابہ کا۔ اور اس کی وجہ اصل یہ تھی کہ تاکہ پہچان ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون الجماعہ کا فرد ہے اور کون الجماعہ کا مخالف و معادی ہے، کہ افتراق امت والی حدیث میں آپ جانتے ہیں کہ بات یہ آئی تھی کہ کلھا فی النار الا واحدہ، اور جب پوچھا گیا کہ یہ واحدہ کون ہے تو آپ نے کہا ہی ما کان علیہ انا واصحابی اليوم، ہی ما کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی اليوم۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سوال کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہی الجماعہ، کہ یہ جماعہ ہے، اور جماعہ کا معنی پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس سے مراد حقیقت میں الصحابۃ والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین ہی الجماعہ ہے۔ تو الجماعہ کا طریق و شعار بن گیا حب صحابہ، ترضی عن الصحابہ، موالات و حب لآل البیت، موالات و حب والترضی عن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی اصل وجہ پڑی اور یہی وجہ بن گئی کہ دور افتراق کے بعد ہی کے علماء اسلام نے عقائد کے اندر اس اصول کو بھی شامل و داخل کیا اور اس کو بیان کیا کہ ہمارا موقف، ہمارا طریق، ہمارا اصول صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے بعد کے ادوار میں جس قدر بھی کتابیں عقائد کی ترتیب دی گئی، تصنیف و تالیف کی گئی، چھوٹے چھوٹے متون جو لکھے گئے،
کے اندر جہاں ایمانیات کے اصل تمام تر امور و مسائل کو بیان کیا گیا مدلل، وہیں پر یہ بات بھی بیان کی گئی اور شامل داخل کی گئی کہ گویا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام افضل الامہ ہے، یہی سب سے بہتر ہے، یہی پاک باز نفوس ہیں جن سے محبت رکھنا، جن سے دلی دوستی رکھنا درست ہے، اور ان کے ان تمام مقام و مراتب کا اقرار و اعتراف کرنا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جس کا ذکر کتاب و سنت کے اندر ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں بھی اہل سنت والجماعت کا اصل و قاعدہ صحابہ رسول کے بارے میں کیا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور عبارت میں نے پڑھی اور ترجمہ کیا جس کا لب لباب یہ ہے، جس کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے تئیں اپنے زبان و دل کو، اپنے قلوب و السنہ کو پاک رکھتے ہیں، صحیح سالم رکھتے ہیں کہ ادنا بھی سوئے ادب ان کی شان میں گوارا نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کی شان میں تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں اللہ جل وعلا نے بیان کیا کہ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے شان میں قلوب و السنہ یوں سالم رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اس حدیث میں اطاعت کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے سے صریح طور پر روکا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، اور ان کے مقام کو یوں بیان کیا، نمایاں جو درجہ انہیں حاصل ہے ایمان، صلاح، تقوی، طہارت میں کہ والذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کہ بعد کا کوئی بھی انسان اللہ کے راستے میں اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ نے اپنے دور میں عہد رسالت میں اور اسلام کے عہد اولین میں انہوں نے جو ایک مد بلکہ آدھا مد جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے درجے تک اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ فرق مرتبہ کی شان یہ ہے کہ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان سابقون الاولون صحابہ کرام کے ایک مد اور آدھا مد جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا ہے اس کے اجر و ثواب اور اس کا جو وزن اللہ کے نزدیک ہے اس کو نہیں وہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ بات میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو یہ بتایا کہ اسی بنیاد پر صحابہ کرام کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث کا کیا اعتقاد ہونا چاہیے اس کو کتب عقائد میں داخل و شامل کر کے بیان کیا گیا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک جملہ اور کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ تشیع کی اگر تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو حقیقت میں انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں حد درجہ گستاخیاں کی ہیں اور ان پہ زبانیں لعن و طعن دراز کیا ہے، ان کو حد درجہ سب و شتم کیا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ روافض، شیعہ صحابہ کرام کو
بالخصوص شیخین کو، خلفائے ثلاثہ کو اور سابقون الاولون کو، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو حد درجہ سب و شتم کرتے ہیں اور ان کے اندر قدح و لعن و طعن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آج بھی اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کو جاننے کی ازحد ضرورت ہے، اور صحابہ کرام کے حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور بات وہی کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ صحابہ کے متعلق ہم اپنی زبان و دل کو محفوظ رکھیں، سلامت رکھیں، کہ نہ ان سے کوئی بغض و کینہ رکھیں، بلکہ خالص مودت، محبت اور موالات کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ان کی شان میں ادنا درجے کی بھی کوئی گستاخی اور بے ادبی، سب و شتم کا کوئی بھی درجہ نہیں ہونا چاہیے، کہ سب صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی مسئلہ عدالت صحابہ و عظمت صحابہ، مدح و منقبت صحابہ اور ان کے صحیح مقام مرتبے پر اگلا بھی درس ہوگا انشاءاللہ العزیز، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم۔